امتی بننا یہ بڑی شان والی اور بڑی بلندی اور مرتبے والی بڑی مقام والی حیثیت ہے کہ جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بن گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے اور خداوند ذوالجلال کے نال براہ راست گلاں کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات قرآن پاک کے اندر انہوں نے بارے تذکرہ کیتا کلم اللہ موسیٰ تکلیما کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے براہ راست اللہ نال کی کرتے ہیں گلاں کرتے خداوند ذوالجلال کے نال گفتگو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے پہ اللہ نال اور اللہ گلاں کردا پہ حضرت موسیٰ نال کیسا منظر ہوگا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دسیا کہ تسی دنیا تے آئے ہو تانوں امت دیتی ہے اور کچھ لوگ ایسے آنے والے دنیا کے اندر کہ انہاں دی بڑی فضیلت ہے بڑی شان ہے بڑا مرتبہ ہے ایک عمل کرن گے ایک عمل دے بدلے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا گنا اجر نصیب فرمائے اور کبھی وہ عمل کرن گے ایک عمل دے بدلے اللہ تعالیٰ انہوں 70 گنا اجر نصیب فرمائے کبھی وہی انسان عمل کرن گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات 50,000 نیکی یا لاکھ نیکی کا انہوں اجر نصیب فرمان۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جدن اس امت کی فضیلت ان دی شان ان دا مرتبہ بیان کیتا گیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جی باہر آیا کہنے لگے یا اللہ میرے لوگ میوں دے فرمائے مان نہیں ملتے یہ میرا گے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو عنایت کرے تو اس بنا پہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ذوالجلال نے سب تو پہلے سانو انسان بنایا انسان بنانے کے بعد انسانیت کی ہدایت کے رہنمائی واسطے دنیا کی ہستیاں وچوں آخری ہستی رحمت کائنات کا بغیر منگے بغیر درخواست کی امتی بنا نبی علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور اس کے بعد تابع داری رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی واسطے مسجد کے اندر حاضری نصیب فرمائی جمعۃ المبارک کی ادائیگی واسطے مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کرنے واسطے اللہ نے حاضری نصیب فرمائی ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی دن عنایت فرمایا ہے اور اس دن کے اندر کی اجتماعی طور سے اللہ کی عبادت کر دی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عنایت فرمایا کہ صبح کو لے کے شام تک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور عیسائیوں واسطے اتوار کا دن ہے صبح کو لے کے شام تک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جدن واری آئی نبی علیہ السلام کی امتیاں دی تو خداوند ذوالجلال نے جمعۃ المبارک کا دن نبی علیہ السلام کے امتیاں کو عنایت فرمایا اور انہوں نے یہ بھی حکم آیا کہ صبح تو لے کے شام تک تو عبادت کرنی ہے بلکہ یہ نماز سے تھوڑا جا ٹائم مقرر کیتا گیا کہ تھوڑے میں کوئی آدمی ایماندار مومن اور معزن اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑیا ہو کے جمعۃ المبارک کے دن جدن آزان دے اور اس کے بعد تھوڑا حق بنتا ہے کہ تم اللہ کے گھر مسجد میں آؤ جہاں بندہ پہلے مسجد کے اندر حاضری دے گا خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکات کے دربار کے اندر اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر نصیب ہو رہے تھی جانتے ہو حضرت شاہ جی کے کولوں اور اس کو پہلے بڑے شاہ صاحب اللہ انہوں نے رحمتہ نازل فرمائے انہوں نے قبر کو روشن منور کرے درجات کو بلند فرمائے جی انہوں نے دین کی خدمت کی اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے اور انہوں نے صدقہ جاریہ ہمیشہ کی رہے بھائی جاری رہے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کول بھی سنتے رہے اور شاہ صاحب نے کول بھی سنیا ہوئے گا کہ جمعۃ المبارک کا جڑا دن ہے اس دن حاضری دین والا جڑا بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا اجر نصیب کرتا ہے جی اونٹ اللہ کے رستے میں کی کریے قربان کریے پھر اس بات کا تمہیں علم ہے کہ اونٹ قربانی سے ان کا قبول ہوتا ہے جن کا عقیدہ کی ہوئے ٹھیک ہوئے توحید اتنے رسالت اتنے قیامت اتنے ان کا عقیدہ ہوئے پھر اس کے بعد وہ اونٹ خریدنے والے جڑے بندے نے انہوں میں جڑے لوگ شامل ہو
جہے انہوں میں حصہ پان 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں انہوں جہے حصہ پان وہ بھی توحید پرست ہو انہوں کوئی آدمی مشرک بے دین بدعتی وغیرہ مرتد یہ نہ ہوئے پھر انہوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے دربار قابل قبول ہوتی ہے لیکن جہاں بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جمعہ پڑھنے واسطے آیا ہے انہوں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات بے ریا اس ایک پورے اونٹ کی قربانی کا اجر نصیب کرتا ہے جہاں پہلا آدمی مسجد کے اندر جہاں دوجا آدمی آیا انہوں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر جی اس نے ایک گائے اللہ کے رستے کے اندر قربانی دیتی ہے گاں جی 2 سال کی لگتی ہے 2 سال تو اتنے ہوئے تیجے سال میں پیر رکھے وہ گاں کی لگتی ہے قربانی میں لگتی ہے اس کو کم ہوئے تو قربانی میں نہیں لگتی اگر ان کے اندر پھر آدمی جڑے شریک ہون وہ بھی صحیح العقیدہ مسلمان توحید پرست ہونے چاہیے ہیں اور اللہ کی رضا واسطے قربانی دے گوشت مارا مقصود نہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوئے پھر وہ قربانی دے اللہ تعالیٰ کے دربار قبول ہوتی ہے لیکن وہ کٹا خوش نصیب آدمی ہے جہاں جمعہ المبارک دے دن اس نے غسل کیتا ہے خوشبو لگائی ہے صاف کپڑے پہنے نے مسواک کیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں اذان ہو گئی ہے مسجد میں آیا ہے یہ دوجے آنے والے مسلمان نو مرد ہوئے یا عورت چھوٹا ہوئے یا بڑا امیر ہوئے یا غریب کالا ہوئے یا گورا جی وہ مسجد میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اس آنے والے آدمی نو ایک گائے کی قربانی کا ثواب عنایت کر دے تھوڑے بھی کتنے خوش نصیب ہون گے جنہ وہ اجر حاصل کر لیا ہوئے گا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس محنت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور وہ اجر حاصل کرنے واسطے اللہ پاک کی ذات بابرکات اپنے گھر کے اندر حاضری کی توفیق عنایت کرتا رہے اس کے بعد جڑا تیسرا آدمی آئے گا انہوں جی اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر بکرا خیرات کیتا یا دمبا خیرات کیتا یا چندرا اللہ کے رستے کے اندر قربانی دیتی ایویں اس کو اجر ملے اس کے بعد انہیں درجہ بدرجہ بندے ہوتے جان گے جہاں بندہ اس کے بعد آیا اس کو خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکات ایک بطخ اللہ کے رستے میں خیرات کرن دا مرغا خیرات کرن دا انڈا یا درہم خیرات کرن دا اجر نصیب فرمانا جویں جویں بندے آتے جان گے ایویں انہوں نے اجر ملتا ہے حدیث ترمذی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان کے بعد ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک رجسٹر لے کے آتا ہے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں بندہ پہلے مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے ان کا نام لکھتا ہے ان کے والد کا نام لکھتا ہے پھر یہ بندہ مسجد میں آ گیا ان کی پہلی حاضری ان کا ثواب دوجا ان گائے کا تیجا ان بکرے کا چوتھا اس نے اللہ تعالیٰ کے رستے مرغا خیرات کیتا یا جویں جویں بندے آتے گئے اویں نام کی کر لیتا ہے درج کرتا جدن خطیب خطبہ دینے واسطے ممبر کے اتنے بیٹھتا ہے اس کے بعد وہ فرشتہ کی کرتا ہے انہیں رجسٹر ہے وہ بند کرتا اور بند کر کے مسجد کے اندر جویں دوجے لوگ بیٹھے نے ایویں وہ بھی مسجد کے اندر آ جاتا اور اللہ تعالیٰ کے دین کا خطبہ وہ سنتا ہے خطیب کی تقریر ان کا واضح ان کا خطبہ بیان وہ سنتا ہے اور نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا لیکن جہے بندے بعد چاہتے ہیں علماء کو پڑھا انہوں نے لکھا ہے انہوں کی نماز تو اللہ تعالیٰ کے دربار قبول ہو جائے گی یا انہوں کی ادائیگی ہو جائے گی فرض ان کا ادا ہو جائے گا لیکن رجسٹر کے اندر نام درج نہیں ہو سکے گا بات سمجھ آئی ہے رجسٹر کے اندر نام درج نہیں ہوئے گا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیتا ہے تو اس بنا تے بھائیو سانو تھوڑی ہمت کرنی چاہیے جویں اذان ہوتی جائے اویں ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں کی ہوگی ہے بھائی آئیے اور بکرے دا اونٹ دا گائے دا ثواب بھی حاصل کریے تے رجسٹر ساڈا نام بھی کی ہو جائے بولو درج ہو جائے ساڈا رجسٹر کے اندر نام بھی درج ہو جائے تو کتنے بھائی نے جہے مساجد کے اندر بڑی دیر کے نال آتے اذان سن لیا لیکن مسجد کے اندر حاضری بڑی دیر نال دے اور وہ خطبہ سننا یا تقریر سننا اس میں اتنا پسند نہیں کرتے وہ سمجھتے نماز ادا ہو گئی چلو بھائی ختم حالانکہ
جیڑا بندہ مسجد کے اندر آئے گا خاموشی کے نال بیٹھے گا پھر مسجد کے اندر نماز کا بیان سنے گا پھر نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پچھلے جمعے تو لے کے ایس جمعے تک دے انہیں تمام صغیرہ گناہ معاف کر دے انہیں تمام صغیرہ گناہ کی کر دے گا معاف کر دے گا اور اگر بندہ توبہ کر رہے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر انہیں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ بعض بندے کو ہوندے نے انہوں علم نہیں ہوتا کہ میرے کو گناہ ہو گئے لیکن وہ وضو کے نال بندہ ٹوٹیاں تے بیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا پھر اس کے بعد وضو کیتا اور صحیح طریقے نال وضو کیتا تے وضو کر کے آ کے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پھر مسجد کے اندر داخل ہو گیا اللہ انہیں گناہ معاف کر دیتا ہے بسم اللہ جیڑی ہے یہ وضو کی چابی ہے تے وضو جڑا ہے وہ نماز کی چابی ہے تے نماز جڑی وہ جنت کی چابی ہے تو اس بنا کے خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکات ان کے گناہ معاف کر دے لیکن اگر بندہ سچے دل اور توبہ کرے میں اس کو پہلے میں شراب پیتا سا زنا کرتا سا جھوٹ بولتا سا گانے سنتا سا میں قتل و غارت میں داخل ہوتا سا میں گالیاں نکالتا سا والدین کو ناراض کرتا سا اور لوگوں کے حقوق دباتا سا اج میں سچے دل نال توبہ کرتا سچے دل نال کی کرتا بھائی بولو توبہ کرتا تو خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکات کے پیغمبر نے فرمایا جب یہ توبہ کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات انہیں پچھلے کیتے گئے جرم انہیں پیتے گئے شراب انہیں پیتے گئے دوسرا گناہ دوسرا زنا والے شراب والے جھوٹ والے اور دوسرا گانے سننے والے وہ بھی اللہ سچی توبہ نہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات توبہ کا دروازہ کھلا رکھے روایات کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کے واقعات بھی نبی مکرم امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے اور وہ ساری ہدایت رہنمائی واسطے بیان کیتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی ہے نوجوان لیکن اس کے باوجود ان کبھی نماز پڑھن دی ذکر کرن دی اور سچی توبہ کرن دی توفیق نہیں ہوئی گناہوں کے اندر زندگی بسر کیتی ہے ہوں بھی یہ حالت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ان سے بیماری لاحقہ اتنا بڑا بیمار ہو گیا پریشان ہو گیا بیوی بھی جواب بیٹے بھی جواب رشتہ دار بھی جواب اور ان کے گواہی بھی جواب باپ بھی جواب سارے ان جواب دے گئے کہ موت کی حالت کے اندر ہے کہ آسمان کی طرف منہ اٹھ گیا موت کی حالت کے اندر ہے کہ آسمان کی طرف کی اٹھ گیا بھائی انہیں منہ اٹھ گیا جب آسمان کی طرف ان کا منہ اٹھیا تو اس بعد آتا یا اللہ ان سے میری بیوی بھی چھڑ گئی بھائی بھی چھڑ گئے برادری بھی چھڑ گئی قبیلہ بھی چھڑ گیا ایس بیماری کی حالت کے اندر اتنا میں پریشان ہوں اور تیرے سوا ہوں میری کوئی گل نہیں سننے والا اتنی عاجزی اتنی انکساری اتنی تضرع اور اتنا گڑگڑایا اتنا رویا کہ خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور وہ آدمی ہے موت کا ٹائم ہے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکات میں رحم آ گیا اور انہیں اس رون کے نال سارے گناہ معاف جب گناہ معاف ہو گئے تو اس کے بعد اللہ پاک کی ذات بابرکات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی نازل فرمایا فلاں جگہ کوئی آدمی ہے اور ان کی موت کا ٹائم آ گیا ہے وہ مر گئے میں تمہیں حکم دینا کہ انہیں نوائن کا انہیں غسل کا اور انہیں کفن کا انہیں جنازے کا انہیں دفن کا تم انتظام کرو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر ملیا اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیتا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرنا خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکات دے اس بندے کے جنازے واسطے موسیٰ علیہ السلام اتنے گئے کی دیکھا یہ وہ بندہ ہے کدی نماز نہیں پڑھی اور کدی مسجد میں نہیں آیا کدی انہیں عبادت نہیں کی کدی انہیں تورات کی تلاوت نہیں کی اور یہ حالت اندر مریا کہ اللہ فرماتے نے میرا بندہ ہے
اندے تو کفن دفن کا انتظام کر، نوا قبر کٹا، جنازہ پڑھا، لوگ کھڑے ہون تے تسی خود ان دی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات کا حکم ہے، میں یہ کیویں کراں؟ ان دی حالت دیکھ کے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر نے قوم کو اکٹھیاں کیتا تے پھر اس کے بعد ان دے کفن دفن کا انتظام کیتا، قبر کٹائی، اور قبر کٹان کے بعد فرمایا کھڑے ہو جاؤ جی نماز جنازہ پڑھو۔ لوگاں کیا یا نبی اللہ یہ جا بندہ ہے، انہوں اسی کدی نماز پڑھتے ہیں، کدی روزہ رکھتے ہیں، کدی قرات تورات کی تلاوت کرتے ہیں، کدی اس کو ذکر کرتے ہیں، نہیں دیکھا اس حالت کے اندر اسی نے دیکھا ہے یہ شراب پیندا سی اور بڑے بڑے جرم کرتا سی، بڑیاں زیادتیاں جو ہن تسی آندے ہو ان دی نماز جنازہ پڑھو۔ فرمایا میں اللہ نے حکم دیتا ہے، خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکات نے میں حکم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پیغمبر نے لوگوں کو کھڑیا کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہیں ایڈی سچے دل نال توبہ کی ہے، ایڈے سچے دل نال توبہ کی ہے، ان گرا کے توبہ کی ہے، انہیں اپنے واسطے میرے کو بخشش منگی ہے اور میرے دربار میں رویا ہے، پر انہاں کو رویا ہے کبھی کلا اپنے واسطے بخشش منگی ہے، اگر یہ اپنے گمان واسطے، اپنے رشتہ داراں واسطے، اپنی برادری واسطے، اپنے قبیلے واسطے، اپنے کنبے کے مسلمان جڑے بڑی گناہگار سن انہاں واسطے بھی بخشش منگتا، میں رحمت کا دریا کھول دیتا جی میں سارے کی توبہ۔ گل سمجھ آئیے؟ جس بنا تے جیڑا بندہ سچے دل نال توبہ کرے تے اللہ سارے گناہ کی کر دیندا ہے، بولو معاف کر دیندا ہے۔ تجھ بھی آج ارادہ کر رہے ہو جیسے انشاءاللہ جیڑے سارے گناہ ہو گئے، یہ جھوٹ بولے گیا ہے انہیں جھوٹ نہیں بولاں گے، یہ گالیاں کٹتے ہیں انہیں گالیاں نہیں کٹاں گے، بد نظری کرتے سا انہیں تو بد نظری نہیں کریں گے، گھٹ بولتے سا انہیں تو گھٹ نہیں بولاں گے، اور کسی کے حق دباتے سا انہیں تو حق نہیں دباواں گے، یہ شراب پیتے سا انہیں تو شراب نہیں پیواں گے، یہ گالیاں نکالتے سا انہیں تو نہیں کریں گے، یہ گانے سنتے سا انہیں تو نہیں کریں گے۔ سچے دل نال اگر آدمی توبہ کر لے اللہ انہیں بھی گناہ کی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کی نشست آن دے نال اللہ تعالیٰ جڑے سخائر گناہ نے انہوں معاف کرتا ہے اور ان کے دل میں روشن کر دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے مسلمان ہے، ایمان رکھتا ہے اور انہوں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنی ادائیگی کرنی ہے فرض ہے، جان بوجھ کے وہ جمعہ چھڑ دیتا ہے، ایک جمعہ چھڑیا، دوجا چھڑیا یا تیجا چھڑیا، نبی رحمت امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ دونوں یقین ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو ذرا کھال کے بولو، یقین ہے کہ نہیں؟ رحمت کائنات سچے نے، آپ کی زبان کی گل نکلی سچی ہے، تو میں جھوٹ بول سکنے ہاں، کئی مولوی کئی پیر دنیا کے اندر جھوٹیاں گلاں بھی کرتے رہے لوگوں اور جھوٹ لکھتے بھی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جڑا نبی ہوں ہے پیغمبر ہوں ہے ان کی زبان چوں نہ کبھی جھوٹ نکلیا ہے تے نہ دوسرا اللہ تعالیٰ کے نبی نے جھوٹ بولے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس بنا پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا جیڑا یہ بندہ سچے دل دے نال دوسرا حاضری دینا ہے انہیں اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور انہیں توبہ قبول کرتا ہے، تے جڑا جمعے نہیں پڑھتا انہیں دل اتنے کڑا داغ لگا دے، یہاں تک کہ وہ داغ بددا 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 انہیں جڑا سینہ ہے نا وہ کفر کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور مردیا ہوا انہیں کوئی ایمان سلب کر رہا ہے۔ جب دعا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات تمہوں مینوں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ مردیا ہوا انسان کا انجام اچھا ہو جائے، مردیا انسان کا کی ہو جائے بھائی؟ انجام اچھا ہو جائے۔ نبی مکرم امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہے بندے کا انجام اچھا ہو گیا، یعنی انہوں مردے ہویا کلمہ نصیب ہو گیا یا وہ کلمے اتنے ان کی موت آ گئی، کلمہ نصیب ہو گیا یا اس کلمے اتنے کی آ گئی بھائی؟ بولو موت آ گئی، کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس بنا پہ آپ نے دعاواں دسیاں، اللہم من احییتہ منا فآحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا منگو گے کرو گے نا؟ اللہم من احییتہ منا فآحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
اے اللہ میں جتن تک زندہ رہا تے اسلام تے زندہ رہا تے جدن میرے تے موت آئے تو اس وقت ایمان بھی دولت نال مالا مال ہو کے جاواں، ایمان بھی دولت نال تے جڑا اپنی ایمان بھی دولت نال مالا مال ہو کے چلا گیا ان کی نجات ہو جائے گی، تے جڑا بندہ ایمان بھی دولت نال مالا مال نہیں ہویا ان کی کبھی نجات ہو سکتی نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک دے فضائل اور ان کے مناقب، ان کی عظمت، ان کی بلندی اور مرتبہ میں تساں حضرات کے سامنے بیان کیتا ہے۔ میں الحمدللہ قرآن پاک کی جڑی آیتاں پڑھیاں نے انہاں دا اگے تذکرہ کرنا ہے۔ یہ اسلامی سال کا عظیم مہینہ ربیع الاول ہے۔ کی نام ہے؟ ربیع الاول۔ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رحمت کائنات امام الانبیاء سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہو گے نا، اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کی 4 یاداں۔ دنیا کے اندر بعض لوگ ایسے نہیں جڑے نبی علیہ السلام کی صرف ولادت و شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں، اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر، حالانکہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے ان کے اندر نبی علیہ السلام کی 4 یاداں۔ سب تو پہلے یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر پیدا ہوئے اور سوموار کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، تہجد کا وقت ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با شہادت ہوئی۔ علماء نے ان کی حکمت بیان کی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ولادت با شہادت دی کہ دنیا کے اندر دوپہر کے ٹائم میں بچے پیدا ہوں گے، ادھی رات میں بچے پیدا ہوں گے، عصر کے ٹائم سے بچے پیدا ہوں گے، مغرب کے ٹائم سے پیدا ہوں گے، عشاء کے ٹائم سے بچے پیدا ہوں گے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو ٹائم ہے یہ صبح کے ٹائم سے کیوں منتخب کیتا گیا ہے؟ اس بنا سے کیتا گیا ہے کہ آپ کے ذریعے کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا وہ دور ہونا ہے۔ جی رات کا اندھیرا جا رہا ہے تو صبح کا اجالا آ رہا ہے، ان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پیدا ہونے والے آپ کے ذریعے اللہ دین کا اجالا کرے گا، کفر دور ہوئے گا، شرک دور ہوئے گا، گمراہی دور ہوئے گی اور ہر تھان ہوئے گا لا الہ داری کے بولو کی ہوئے گا لا الہ الا اللہ۔ اس بنا سے نبی علیہ السلام سوموار والے دن یہ تہجد کے ٹائم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شہادت ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام کی ولادت سے اسی قائل ہاں سارے وچوں کوئی بھی بندہ نبی علیہ السلام کی پیدائش تے ولادت کا شہادت کا انکار نہیں کرتا کہ کرتا نہیں۔ کافی سارے لوگ شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے وہ لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت میں کوئی خوشی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت یہ قائل نہیں ہے، خوش نہیں ہے، حالانکہ یہ انہوں کی غلط بات ہے۔ ساری کوئی کتاب، کوئی تقریر، کوئی بات، کوئی سیرت کی کتاب، کوئی حدیث کی کتاب دنیا کے اندر ایسی نہیں ہوگی جن کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت کا شہادت کا تذکرہ۔ سب کو پہلے نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے کہ اسی نبی علیہ السلام کی ولادت کا شہادت کیا بھائی قائل ہاں کہ نبی علیہ السلام دنیا کو تشریف لے آئے اور پیدا ہوئے۔ کوئی کافر بھی، کوئی یہودی اور عیسائی بھی، کوئی مجوسی سے ہندو بھی نبی علیہ السلام کی ولادت کا منکر نہیں۔ کوئی دنیا کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب کوئی آدمی دکھائے کہ فلاں بندہ ہے انہیں دعویٰ کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت با شہادت نہیں ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف نہیں لے آئے۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی ولادت با شہادت ایسی کیا بھائی قائل ہاں، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر کافی سارے لوگ آج ایس دور کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت با شہادت کر دین جڑے کام کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اسی اندر قائل ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اس مہینے کے اندر آپ کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اس مہینے کی 8 تاریخ کو آپ کی ہجرت بھی پوری ہوئی ہے اور اس مہینے کی 12 تاریخ 12 ربیع الاول چاش کے ٹائم سے رحمت کائنات دنیا کو کی ہوئے بھائی بولو رخصت ہوئے اور 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت بھی کیتا ہے۔ یہ 4 یاداں نبی علیہ السلام دیا اس مہینے کے نال وابستہ نے
یہ اسی الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر سعادت قائل، لیکن اس کے باوجود جہاں لوگ کرتے ہیں انہیں اسی قائل نہیں۔ کیوں؟ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر آپ تے دین کی ابتدا ہوئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آغاز مکے سے شروع کیا۔ یہ دین کے آغاز سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفاں سہنیاں پہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہے آپ کے دین کو قبول کرنے والے انہوں نے بھی بڑی تکلیفاں سہنیاں پہ۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے دین واسطے ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھڑیا اور مدینہ منورہ آ گئے۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اگر مکے دے اندر ہے تے مدینے نہیں تے مدینے ہے تے مکے دے اندر نہیں تے جڑے لوگ آج جشن میں مناتے ہیں انہوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہر وقت ہر ویلے ہر تھان سے کی ہے موجود ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا دعویٰ نہیں، یہ قرآن کا دعویٰ نہیں، یہ اللہ کا پیغام نہیں، کسی نبی کا پیغام نہیں، رسول اللہ کا آپ بیان نہیں کہ میں ہر وقت ہر ویلے ہر تھان سے کی بھائی موجود ہوں۔ اگر مکے نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر دعویٰ کیا ہے اور پیغام پہنچایا ہے۔ 13 سال بعد آپ نے ہجرت کی تھی، مدینہ منورہ تشریف لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس وقت آپ کی عمر 53 سال سی۔ یاد رکھو گے 53 سال کی عمر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی 53 سال مدینہ منورہ آئے، 2 سال اترے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو صحابہ چل کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا مدینہ منورہ دے رہنے والے لوگ نے یہ سال کے اندر 2 جشن مناتے، 2 عیداں مناتے، لوگ اکٹھے ہوتے جنگلوں میں جاتے تاڑیاں پیتے اور دوسرا شراب پیندے گانے گاندے مختلف قسم کے وہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھیے بھائی کی ہے، وہ آدھے نے ساری عید ہے، یہ ساری کی ہے عید ہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ پھر یہ کام کرتے ہیں، لہذا سارے واسطے میں کوئی عید مقرر کی جائے۔ گل سمجھ آئیے؟ یہ صحابہ نے کھے کو سوال کیتا ہے؟ بولو نبی علیہ السلام کو حدیث شریف میں اٹھا کے دیکھو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں صحابہ نے سوال کیتا ہے اور جو اس وقت آپ کی عمر 55 سال ہے، نبی علیہ السلام نے جنہوں نے سوال کیتا گیا ہے۔ میں جی بات کراگا نا وہ دلائل کے نال کراگا، ساڈا جمعیت اشاعت توحید و سنت کے نال تعلق ہے۔ حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی نور محمد صاحب، عبد العزیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہاں بزرگاں دے نال ساڈا تعلق ہے۔ من گھڑت بات کوئی بات اور دوسرا کسی کے انتظام کی ہوئی بات اسی قائل نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے سوال کیا گیا بس سارے واسطے کوئی عید مقرر کرو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر جائے اور اس کے بعد شوال کا چند کی آ جائے بھائی نظر آ جائے، تھی کہتے ہو کہ نہیں شوال کا چند، اور ہم اطلاع دیتی جاتی ہے شوال کا چند کی آ گیا بھائی نظر آ گیا، اس دن تھی عید کی نماز کو پہلے فطرانہ ادا کرو، عید کی نماز کو پہلے صدقہ فطر ادا کرو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، صاف کپڑے پہنو، مسواک کرو اور کھانا کھاؤ۔ کی کھاؤ؟ کھانا کھاؤ جو تم میسر ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجورا 7 کھجورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے سن، فرمایا کھانا کھاؤ جو بھی چیز میسر ہو جائے اس کو کھاؤ۔ پھر اس کے بعد تھوڑے وچوں بعد عید کا مقرر کی جائے کہ آدمی جڑے نے وہ ایدو جڑے ایس محلے دے وچوں چل کے جاؤ ایس رستے تے تے جاندے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ آخر جا اور عیدگاہ میں پہنچن تے جڑے ایدے نے وہ اس رستے تو چل کے جان تے اس تو سب تو پہلے تے نماز ادا کی جائے، سب تو پہلے کی جائے نماز ادا کی جائے جڑی اسی تقریر کرنے ہاں عید کے موقع تے یہ لوگوں جمع کرنے واسطے ہوندی اپنی زبان میں۔ اصل یہ ہے کہ پہلے نماز ادا کی جائے بعد کی پڑھیا جائے بھائی بولو خطبہ پڑھیا جائے، بات سمجھ آئیے؟ تو عید کی نماز جب بندہ امتحان لگائے یا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ آخر اور عیدگاہ کے اندر جائے، پہلے نماز ادا ہو جائے، پھر اس کے بعد
صحابہ پڑھتے رہے، تابعین پڑھتے رہے، انہوں نے عید پڑھی. جہے ایدو لوگ کہہ رہے وہ ایدو آؤ، جہے ایدو کہہ رہے ایدو آؤ. فرمایا ہاذا یوم عیدکم، ہاذا سارے بولو، ڈرتے کہ نہیں کوئی؟ بولو ڈرتے کہ نہیں نا؟ اب ہاذا یوم عیدکم وہذا یوم سعیدکم، یہ ہے تمہاری عید، یہ ہے تمہاری خوشی اور یہ ہے تمہاری مغفرت کا دن کہ تم جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا نبی بھی عید منا رہے ہیں، صحابہ بھی منا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتاں جڑیاں وہ بھی عیدگاہ کے اندر جا سکتیاں نے. ایسیاں عورتاں جہڑیاں عورتاں نے نماز ادا نہیں کرنی وہ دور بیٹھن، وہ کیے دور بیٹھن، جدن نماز ادا ہو جائے خطبے تے دعا دے وچ کی ہو جان شریک ہو جائے. بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، دیگر حدیث کی کتاباں نے انہوں نے اندر دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ دسیا ہے، جہاں بندہ عید منائے گا، جہاں طریقہ اختیار کرے گا، اللہ کے گناہ نو کی کر دے گا. ہذا یوم عیدکم وہذا یوم سعیدکم وہذا یوم مغفرتکم، یہ تمہاری بخشش کا دن ہے، یہ تمہاری مغفرت کا دن ہے، یہ تمہاری خوشی کا دن ہے. یہ خوشی نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، ائمہ نے کی ہے. مشرق مغرب شمال جنوب تمام دنیا کے مسلمان یہ عید کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو. نبی علیہ السلام نے ان کے احکام بیان کیتے اور نماز عید ادا کرنی واجب ہے، نماز عید ادا کرنی کی ہے واجب ہے، تے نال ان دے تکبیراں آخریاں بھی کی نے بھائی واجب نے. جدن نماز ادا کی جائے اندر اندر نال تکبیراں بھی پڑھیاں جان، وہ تکبیراں آخریاں بھی نال کی نے واجب نے. یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے. ساری دنیا کے مسلمان مشرق مغرب مکہ مدینہ کوفہ بصرہ اور دوسرا انڈیا ہندوستان پاکستان دنیا کے سارے لوگ اس طریقے نال عید مناندے نے اور اس میں نبی علیہ السلام کی یہ کی ہے بھائی تعلیم ہے اور یہ سارا جشن ہے. دوسری عید نبی علیہ السلام نے اندر بارے تذکرہ فرمایا کہ جی دوسری عید ہے نا اس دن کھانا نہ کھانا جائے. بات سمجھ آئی کی ہے؟ کھانا نہ کھانا جائے. اس دن کوئی بندہ نفل نہ گھر میں پڑے، نہ عیدگاہ میں پڑے، نہ مسجد میں پڑے، نہ عید تو پہلے پڑے نہ عید کے بعد پڑے. اور وہاں کو پوچھو، فقہاء کو پوچھو اور دوسرا کتاباں پڑھو، وہاں اس بات کی تعلیم ہو اور معلومات حاصل کرو کہ نبی علیہ السلام نے مستقل طور پہ تعلیم کی ہے کہ کوئی بندہ نفل گھر بھی نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں بھی نہیں پڑھ سکتا اور عید تو پہلے بھی نہیں پڑھ سکتا کہ عید بعد بھی نہیں پڑھ سکتا. صرف وہ 2 رکعتاں عیدیوں نے کی کرنیاں نے ادا کرنی. اس کو پہلے کھانا نہ کھائے، 2 گھنٹے اگر بندہ کھانا نہ کھائے وہ روزہ نہیں ہوتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ روزہ تو نہ سارے دن کا، اگر بندہ 2 گھنٹے کھانا نہ کھائے تو روزہ نہیں ہوتا. وہ تعلیم ہے نبی علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد یہ آدمی جی پہلی عید اتنے گئے نے ایویں اس عید اتنے کپڑے پہنن، خوشبو لگان اور جڑے لوگ ایس رستے تو گئے اچھی کی تکبیر آخر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جڑے دوسرے رستے تو آؤ وہ دوسرا ایس گلی چوں اور دوسرے ایس گلی چوں وہ بھی تکبیر آخر ہوئے کون. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. یہ سارے واسطے 2 دن مقرر کیتے گئے. الحمدللہ اسی منانے ہاں جیڑی سانو عید نبی علیہ السلام نے دسی ہے اور جیڑی کر کے دکھائی ہے اور 55 سال کی عمر کے اندر نبی علیہ السلام نے دی تعلیم دیتی ہے تے اسی اون دے عمل کرتے پے ہاں. تے سانو یہ بات آکھنی کہ اے نبی علیہ السلام کی ولادت کا شہادت والے دن عید نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے. نبی علیہ السلام نے اگر ان کی تعلیم دیتی ہوگی کہ میری جی ولادت کا شہادت کا دن ہے اس دن تساں کپڑے پہنے، اس دن تساں کھانا نہیں کھانا، اس دن تساں یہ کام کرنا ہے، غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے اور گھوڑے ٹانگے ایس محلے میں پڑھنے نے تے اوتھے رہ جانے تے اوتھوں پڑھنے تے اوتھے رہ جانے نے. یہ کام تساں کرنا ہے، گتکا کھیلنا ہے، عورتاں تے بندیاں انہاں دا آپس کے اندر کی ہونا ملاپ ہونا ہے. یہ جا کام تساں کرنا ہے. اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہوگی تو پھر سانو بھی عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو. کیڑا سارے کو پیسے نہیں، کیڑا سارے کو وقت نہیں، کیڑا سارے کو ٹرالیاں نہیں، کیڑے سارے کو ٹریکٹر نہیں، ہر چیز سارے کو موجود ہے. جی دوسرے لوگوں کو پیسہ موجود ہے سارے کو بھی موجود ہے. جی وہ اندر سانو نبی کی محبت ہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی محبت واسطے معیار مقرر کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیتا ہے سنو. اللہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے پیغمبر رحمت کائنات امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دیو اور لوگوں کو کہہ دیو قل ان کنتم تحبون. کوئی بات نہیں. قل ان کنتم تحبون فرمایا اگر تسی اللہ نال محبت کرتے ہو یحببکم اللہ, اگر تسی اللہ نال محبت کرتے ہو فاتبعونی میری تابعداری کرو. الحمدللہ اسی اللہ نال محبت کرتے ہیں کہ نبی نال بھی کی کرتے ہیں بھائی جڑے محبت کرتے ہیں اچھی بولو کرتے ہو کہ نہیں. اتنی محبت ہے سانو باپ نال زیادہ ماں نال زیادہ بہن نال زیادہ برادری نال زیادہ اولاد نال زیادہ اپنے خاندان نال زیادہ پیسے نال زیادہ دولت نال زیادہ وطن نال زیادہ جڑی جسم ہے جان ہے اندے نال بھی زیادہ محبت کر دے ہو کہ نہیں بھائی بولو نا. جہاں بندہ ہے نبی علیہ السلام نال محبت کرے گا اور نبی علیہ السلام کی تابعداری کرے گا خداوند ذوالجلال کی ذات بابرکاتہ کا اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. او میرے پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو انہاں اگر تسی اللہ نال محبت کرتے ہو تے اللہ تہاڈے نال راضی ہو جائے, خدا تہاڈی مغفرت کرے, اللہ تعالی دی ذات بابرکات تہاڈی بخشش کرے, خدا تہاڈے تے خوش ہو جائے. ہن اللہ کب خوش ہوے گا فاتبعونی یحببکم اللہ. تسی میری تابعداری کرو جویں میں کردیا بیان کرو, جویں میں عید منائی عید مناؤ, جویں میں جنازے پڑھتا ہوں جنازے پڑھو, جویں میں نکاح کرتا ہوں نکاح کرو, جویں میری خوشیاں نے انہیں خوشیاں کرو, جویں میری غمیاں نے انہیں غمیاں کرو, جویں میری تجارت انہیں تجارت کرو, جویں میرا لین دین بولنا ہے انہیں بولو. تے جڑا بندہ انہیں کرے گا فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. تسی گناہ لے کے آؤ گے, کبھی نکے گناہ کبھی بڑے گناہ تواڈے کول ہون گے, یہ گناہ جڑے تانوں یاد بھی نہیں ہے وہ گناہ لے کے آؤ گے, محمد رسول اللہ کی تابعداری کرو گے, اللہ گناہوں تے مانجا مار دے گا. اللہ گناہوں تے کی مار دے گا مانجا مار دے گا, تواڈے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس بنا تے بھائیو جمعہ المبارک کی نشست ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کی لے کے آئے نے, پیغام کی لے کے آئے نے لوگوں کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لے کے آئے نے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں ہے, نہ لات ہے نہ منات ہے نہ عزا ہے نہ ہبل ہے نہ ود سوا یعوث شوق نصر ہے, نہ کوئی نبی ہے نہ ولی ہے نہ امام ہے, نہ کوئی زندہ ہے نہ مردہ ہے نہ قبر والا ہے, کوئی بھی عبادت لائق نہیں. عبادت لائق کون ہے؟ تہاڈی پکار سننے والا کون ہے؟ ایتھوں پکارو, قبرستان جا کے پکارو, قبر کے اوپر کھڑیا ہو کے بھی پکارو, تے تہاڈی پکار سننے والا کون ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا ام واتم غیر واحدہ, جہے بندے سے موت واقعہ ہو جائے, جہے بندے سے کی ہو جائے موت واقعہ ہو جائے, نس کتی ہے قرآن پاک کی آیت ہے ام واتم غیر واحدہ وما یشعرون, جنہیں اتنے موت واقعہ ہو جائے اور زندہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے نہیں پتا میں قدم اٹھایا جاواں گا یا جے قبروں تے جا کے انہوں نے شور پکار کر دینے, کدی نیازاں دے دین, چڑھاوے دے دین, شور دے پکار دینے, اولیاء نو اے انبیاء نو صلحاء نو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس شرک کو بچائے. 1,24,000 کموں بیش پیغمبراں دا یہ دعویٰ اور یہ پیغام جڑا پیغام نبی علیہ السلام لے آئے نے تے جڑا اس پیغام نو مننے گا نبی کی تابعداری کرے گا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات دعا مینوں نبی نال محبت بھی نصیب فرمائے, آپ کی تابعداری بھی نصیب فرمائے اور آپ کی دعوت کو مان کے ان تے زندگی بسر کر کے اور ان تے مرن دی اللہ توفیق عنایت کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب